بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں رابعہ عثمان اور آپ سب کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں رابعہ عثمان اسلامک چینل۔ بخاری اور مسلم میں بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے یہاں توبہ سے متعلق صحابہ اکرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری، ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا۔ وہ نہایت معمولی سی بات پر کسی کو بھی قتل کر دیتا تھا۔ ہوتے ہوتے اس کے ہاتھوں سے 99 افراد کا قتل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی اللہ کی طرف جانا ہے۔ چنانچہ اس کی فکر بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ لوگوں سے معلومات کرتے ہوئے سرگرداں پھرنے لگا کہ کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کسی عالم شخص کا معلوم ہوا تو ملاقات کی فکر ہوئی کہ معلوم کیا جائے کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ لوگوں نے اس عالم کے پاس جا کر معلوم کرنے کا مشورہ دیا۔ جب اس نے اس سے جا کر سوال کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے جبکہ میں نے 99 انسان قتل کیے ہیں، اس عالم کو مسئلہ اچھی طرح معلوم نہ تھا۔ اس نے قیاس آرائی کی کہ جو شخص 99 افراد کی جان مار سکتا ہے، اس کی توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس شخص نے غصہ اور جلال میں آ کر اس عالم کو بھی قتل کر ڈالا کہ جب میری توبہ قبول ہی نہیں ہونی تو تجھے بھی قتل کر کے 100 پورے کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اس عالم کو بھی قتل کر ڈالا، مگر اس کے دل میں کسک باقی رہی کہ میری مغفرت کی کوئی نہ کوئی شکل ضرور ہوگی۔ اس لیے اس نے لوگوں سے پھر معلومات کا سلسلہ جاری کر دیا کہ روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے، اس سے جا کر معلوم کروں گا، وہی صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے۔ آخرکار لوگوں نے اسے بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک عالم رہتا ہے، اس سے جا کر معلوم کرو۔ چنانچہ اس نے جا کر اس عالم کو اپنی زندگی کی کارگزاری سنائی اور 100 انسانوں کو کس طرح سے قتل کیا ہے اور سارا ماجرا سنا کر پوچھا کہ اب بتائیں کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے پاس مجھ جیسے گنہگار کے لیے بھی مغفرت کا کوئی خانہ ہے؟ کیونکہ اس عالم کو علم تھا، اس لیے اس نے کہا، تیری مغفرت کے لیے اللہ کے قریب ایک رکاوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گنہگاروں کے لیے بہت بڑا اور بہت وسیع ہے۔ چنانچہ اس عالم نے مشورہ دیا کہ تم فلاں جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں کچھ اللہ تعالیٰ کے بندے رہتے ہیں، ان کا مشغلہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور نادم ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ قاتل نیک لوگوں کی بستی کی طرف چل پڑا۔ جب اس شخص نے آدھا رستہ طے کر لیا تو اسے موت آ گئی۔ اب اس کی روح کو لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے آئے اور عذاب کے بھی۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق صرف ہم کو ہے، اس لیے کہ یہ سچے دل سے تائب ہو کر عبادت کے لیے جا رہا تھا۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق صرف ہم کو ہے، کیونکہ یہ شخص اپنی زندگی میں کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا، اس نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہے۔ اس دوران آسمان سے آدمی کی شکل کا ایک فرشتہ آیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ چنانچہ اس فرشتے نے آ کر نیکی اور بدی والے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت ناپ کر دیکھ لو، جہاں سے آ رہا ہے وہاں سے قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے۔ چنانچہ جہاں کی مسافت قریب ہوگی اس شخص کو وہاں کے لوگوں میں شمار کر دیا جائے گا۔ دونوں طرف کی زمین کو ناپ کر دیکھا گیا تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا وہاں کی مسافت سے صرف ایک بالشت قریب تھی، لہٰذا فیصلہ ہوا کہ یہ مقام عبادت کے قریب ہے، اس لیے رحمت کے فرشتوں کا اس کی روح لے جانے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قاتل کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اس قاتل کے پاس ملک الموت آتا ہے تو وہ شخص سینے کے بل اس سرزمین پر گھسیٹا گیا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ
اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص ایک بالشت میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف ہو جاتا ہوں، اور جو شخص میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں 2 ہاتھ اس کی طرف جاتا ہوں، اور جو شخص میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، مایوسی گناہ ہے۔ شیطان انسان کے دل میں مایوسی ڈالتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور ہمارے گھروں کو اور کام کی جگہوں پر خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے اس پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیں رابعہ عثمان اسلامک چینل۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔